بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قل، اے محبوب کہہ دے، اپنے چاہنے والوں سے کہہ دے، اپنے ماننے والوں سے کہہ دے، جو تیرے نام پر مر مٹتے ہیں ان سے کہہ دے۔ کل کا صیغہ جب بھی آئے گا چاہنے والوں کو حکم ہوگا، ماننے والوں کو حکم ہوگا۔ اے محبوب کہہ دے، مالک کیا کہوں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبتوں کا دم بھرتے ہو، اگر تم کہتے ہو کہ ہمیں رب سے پیار ہے، تو میں رب ہو کر کہتا ہوں کہ اے محبوب انہیں کہہ دے کہ پھر کوئی اور کام نہ کریں، فاتبعونی، تیری اتباع کریں۔ جب تیری اتباع کریں گے، جب تیری پیروی کریں گے، جب چون چراں اگر مگر نہیں کریں گے، تیرا حکم آنے پر سرنگو کر دیں گے اور تیری اتباع کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر مالک کیا ہوگا، فاتبعونی، جب تیری اتباع کر لیں گے تو پھر یہ ہوگا یحببکم اللہ، میں خالق ہو کر، مالک ہو کر، رازق ہو کر، ابھی تو یہ میری محبتوں کا دم بھر رہے ہیں، لیکن اے محبوب جب تیری اتباع کریں گے پھر میں خود رب ہو کر ان سے محبت کروں گا۔ اب آپ اندازہ لگے کہ پہلے ہم محبتوں کا دم بھرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں آپ سے پیار ہے، لیکن جب اتباع رسول کیا، جب محبوب کی پیروی کی، جب اطاعت کی، جب ان کے حکم پر چون چراں اگر مگر نہیں کیا اور سرنگو ہو کر ان کے باتوں پر عمل کرتے چلے گئے، تو پھر رب کہتا ہے کہ پھر میں خود ان سے پیار کرتا ہوں۔ اچھا یہاں پر غور کیجئے گا، جس سے رب پیار کرے اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کی وقت کیا ہوگی؟ پھر تو یہی ہوگا نا کہ پھر بندہ جیسے بولتا چلا جاتا ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ جس نے رسول اللہ سے وفا کر لی، جس نے رسول اللہ کی باتوں پر عمل کرنا سیکھ لیا اور جس نے صحیح معنوں میں اطاعت کر لی، تو اقبال کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ یعنی ہر چیز پر پھر انسان کا اتنا اختیار ہو جاتا ہے کہ بیٹھتا زمین پر ہے، دیکھتا عرش تک ہے۔ زمین پر بیٹھ کر عرش تک دیکھنا، اور پھر لوح قلم بھی اس کے ہاتھ میں ہے، جیسے چاہے جیسے وہ بولتا چلا جاتا ہے، رب بھی اسی طریقے سے کام کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ بندہ بن گیا ہے، اس کے اندر وفا آ چکی ہے، اور جس کے اندر وفا آ جائے نا تو پھر سب کچھ وہ حاصل کر لیتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، حضور بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک عورت آتی ہے دعا کرنے کے لیے اور اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ جب آتی ہے تو آپ نے پوچھا بی بی کس لیے آنا ہوا؟ کہا حضرت آپ کا چرچا سنا ہے، آپ کی شہرت سنی ہے، کافی عرصہ ہو چکا ہے شادی کو، لیکن اولاد نہیں ہوئی، اب یہاں تک کہ جتنا برداشت کر سکتی تھی برداشت کیا، گھر ٹوٹنے کے قریب آ چکا ہے، حضرت دعا کریں، آپ دعا کریں گے ہمارا کام بن جائے گا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، تو میں بھی تقدیر بنوانے کے لیے آئی ہوئی ہوں۔ آپ نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا، آپ نے کہا بی بی تیرے مقدر میں اولاد ہے ہی نہیں۔ انسان کی جب امید ٹوٹ جائے نا تو اب وہ سب سے زیادہ گھبراتا بھی ہے، روتا بھی ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کی امید ٹوٹ گئی ہے۔ تو امید جب پہلے تو یہ تھا نا کہ شاید رب تعالیٰ کبھی دے دے، کسی کے صدقے سے دے دے گا، دعاؤں سے دے دے گا، اللہ کرم فرمائے گا، میری گود ہری ہو جائے گی، لیکن ایک اللہ والے نے آج کہہ دیا کہ تیرے
नसीब में औलाद नहीं है। अब वो रोते हुए गली से जा रही है। रास्ते में शाह रुकनी आलम जो हज़रत के पोते हैं वो खड़े हैं। उसने देखा बीबी रोते जा रही है। और औलिया अल्लाह की ये याद रखना, ये एक निशानी होती है कि वो कभी भी किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते। रोते हुए जा रही है। कहा अम्मा क्यों रो रही हो? कहा बेटा तेरे दादा के पास गई थी, आज तो उन्होंने उम्मीद ही तोड़ के रख दी है, अब रो ना तो क्या करूं? कहा बताओ तो सही क्या बात है। तो उस बीबी ने सारा माजरा सुनाया कि औलाद के हवाले से मैं दुआ कराने के लिए गई थी, लेकिन उन्होंने कहा तेरे नसीब में औलाद नहीं है, इसीलिए रो रही हूँ। तो हज़रत शाह रुकनी आलम से ने कहा कि अम्मा तरीका मैं बताता हूँ, दोबारा जाओ काम बनेगा। कहा क्या? कहा फिर जाओ दुआ के लिए कहो, और जब कहें तेरे नसीब में औलाद नहीं तो कहना कि अगर नसीब में होती तो यहाँ क्या करने आई थी? यहाँ आई भी तो इसीलिए हूँ कि अल्लाह मेरे नसीब बना दे। आपने हाथ उठाना है, अल्लाह ने करम फरमाना है। जाओ। फिर वो औरत दोबारा जाती है। हज़रत बाउद्दीन ज़िक्र मुल्तानी पूछते हैं हाँ बीबी किस लिए आना हुआ? कहा दुआ कराने आए हूँ, गोद हरी नहीं है तो अल्लाह मुझे औलाद दे दे इसलिए आई हूँ। तो आपने कहा बीबी थोड़ी देर पहले भी तो आई थी ना? कहा हाँ आई थी। कहा फिर मैंने तो कहा है कि तेरे नसीब में औलाद नहीं है। अब बीबी वही जुमले कहती है जो शाह रुकनी आलम सिखाता है। कहा हज़रत अगर मेरे नसीब में औलाद होती तो आपके पास क्या करने आई थी? आपके पास तो इसीलिए आई हूं ना, आपने हाथ उठाना है और मेरा काम हो जाना है। अब हज़रत ने गौर से देखा कि पहले भी तो आई थी, पहले इसने इस तरह के जुमले नहीं कहे। अब जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस एतमाद के साथ, जिस तरीके से वो इजहार कर रही है, आपने इसे निगाह जो उठाई ना तो आपने मामला देख लिया और आपने फरमाया बच्चा छोटा है लेकिन बातें अभी बड़ी बड़ी करता है। आप मुस्कुराए, हाथ उठाया, मालिक इस औरत को मत देख, इसके नसीब बेहतर कर दे। मालिक मैं दुआ करता हूँ ऐ अल्लाह करम फरमा, इसको औलाद की नेमत से नवाज दे। जब आपने दुआ ख़त्म की ना तो फिर आपने फ़ौरन कहा बीबी जा, अल्लाह तुझे 7 बेटे अता करेगा। और रिवायत में आता है कि अल्लाह ने उसे 7 बेटे अता किए। तो ये क्या है कि ये जहाँ चीज़ है क्या, लोह कलम तेरे हैं। जो रसूलुल्लाह से वफ़ा कर लेता है, जो रसूलुल्लाह से वफ़ा का दर्स सीख लेता है तो फिर हर चीज़ उसी की बन जाती है। देखें आपके साहबी रसूल हैं, जंगल में जा रहे हैं, अकेले हैं, और जंगल में जाते हुए जंगली दरिंदा शेर जो जंगल का बादशाह है सामने आता है। और आप जानते हैं कि शेर और इंसान ये उसका दुश्मन है, और धारा कि अभी मैं इसे चीर फाड़ देता हूँ, लेकिन जैसे ही वो धारा ना हमला करने लगा है तो साहबी रसूल हज़रत सफ़ीना बोल पड़ते हैं ख्याल करना अगर तू जंगल का शेर है तो मैं भी रसूलुल्लाह का शेर हूँ। ये जुमला कहने की देर थी, ये कहने की देर थी कि बस तारीख ने देखा वही शेर जो दुश्मन है पाँव चाटना शुरू करता है और साथ साथ चलकर जंगल पार कराता है। ये क्या है? ये वही है कि जिसने वफा की है, जो रसूलुल्लाह की इताअत में आ जाता है, रब मोहब्बत करता है, और जिससे रब मोहब्बत करता है कायनात की हर चीज़ उससे मोहब्बत करना शुरू कर देती है। जब हम अफ्रीका की तरफ जा रहे थे, मुसलमानों की फ़ौज अफ्रीका की तरफ जा रही है। अब सिपह सलार को बताया जाता है कि अफ्रीका जाने के 2 रास्ते हैं, एक है शॉर्टकट रास्ता और दूसरा है लॉन्ग रास्ता। शॉर्टकट रास्ता यह है कि चंद दिनों के अंदर जंगल को क्रॉस करने के बाद आप जो है पार कर जाएंगे, अफ्रीका तक जल्दी पहुंच जाएंगे। और लॉन्ग रास्ता ये है कि आपको जो है महीने 2 महीने की मुसाफत तय करनी पड़ेगी। लेकिन हज़रत एक बात है, जंगल से जब गुजरेंगे तो जंगली दरिंदे हमले करेंगे और फिर हो सकता है कि फ़ौज का एक हिस्सा
وہ جنگلی درندوں کا نشانہ بن جائے، لیکن پہنچ جلدی جائیں گے۔ یہ سنتے ہی سپہ سالار نے کہا، ارے مسلمانوں کی فوج ہو، رسول اللہ کی باتوں پر عمل کرنے والی ہو اور اسے جنگلی درندے کھائیں؟ کہا نہیں، اسی جنگل کے راستے سے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون ہمیں ہاتھ لگاتا ہے، کون ہمیں جو ہے ہمارے مقابلے میں آتا ہے درندہ۔ جب آپ جنگل میں پہنچے نا، سینٹر میں جب پہنچے تو آپ نے اسی سینٹر میں کھڑے ہو کر آپ نے کہا، اے جنگلی درندو، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، آج رات اسی جنگل میں بسر کرنا چاہتے ہیں، میں حکم دیتا ہوں کہ سب کے سب جنگل کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جنگل میں ایسے لگا جیسے کسی نے آگ لگا دی ہو، ہر جانور جو ہے ادھر ادھر سے بھاگ رہا تھا اور کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ لشکر کے قریب آئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ وفا جس نے کی ہے، جس نے رسول اللہ سے محبت کی ہے، جس نے اطاعت کی ہے، جس نے سب کچھ رسول اللہ کو مانا ہے کہ جان بھی اسی کی ہے، مال بھی اسی کا ہے، ارے ہم نے اسی کی باتوں پر عمل کرنا ہے، تو پھر اللہ نے ہر چیز کو اسی کے ماتحت کر دیا ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ رکشے کے پیچھے جو ہے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، صنم بے وفا۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ یقیناً اس سے یہی مراد ہے کہ اس نے کسی سے محبت کی ہوگی، اس نے بے وفائی کی ہے، اور بے وفائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لکھنے پر مجبور ہو گیا صنم بے وفا۔ یہ عام طور پر گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں، لوگو آؤ اس ہستی کی طرف کہ جس سے وفا کرتے ہو، جس سے محبت کرتے ہو، وہ پھر آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی، پھر آپ کو جو ہے اکیلا نہیں چھوڑتی، وہ دنیا میں بھی آپ کی ہمدرد ہے، آخرت میں بھی ہمدرد ہے، جب قبر میں پہنچیں گے تو قبر میں بھی ہمدرد ہے۔ رسول اللہ سے محبت کرو جو ہر جگہ جو نہ بھولا، ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔